بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک شادی کا قصہ سناتا ہوں۔ اس کہانی سے شاید کچھ لوگوں کو کچھ ہدایت مل جائے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ اچھا تو ہوا یوں کہ ایک بہت امیر بندے کی شادی ہوئی۔ شادی پر میاں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری تمام تر ذمہ داریاں، روٹی، کپڑا، مکان اور حقوق و فرائض ادا کروں گا، اور تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا۔ انشاءاللہ میں مناسب وقت پر تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کے بدلے میں تمہاری صرف خالص وفا چاہتا ہوں۔ بیوی نے بھی شوہر کے تمام حقوق و فرائض ادا کرنے کی ساتھ ساتھ وفا نبھانے کا بھی عہد کر لیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک رات شوہر نے بیوی کو اپنے کمرے میں نہیں پایا۔ پہلے تو شوہر سمجھا کہ شاید واش روم میں گئی ہوگی، مگر جب کچھ زیادہ دیر ہوئی تو گھر میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس بندے کی کمپنی اور گھر کے ملازمین قریبی سرونٹ کوارٹر وغیرہ میں رہا کرتے تھے۔ تلاش کے بعد اس نے سوچا کہ اب ملازمین کو بتایا جائے۔ چنانچہ جب شوہر اپنی ایک ملازم کے کوارٹر کے دروازے پر اس نے دستک دی، جو دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے نوکر کے ساتھ سرونٹ کوارٹر سے برآمد ہوتی ہے۔ اس پر شوہر کو بہت شدید غصہ آیا اور اسے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم خالص میری وفادار رہو گی، میں نے تمہیں کس چیز کی کمی ہونے دی ہے؟ میں نے تمہارے سارے حقوق ادا کیے، تم جو چاہتی مجھ سے مانگ لیتی، اب میں تمہیں طلاق کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ اس پر بیوی نے کہا کہ پہلے آپ میری بات سن لیں، میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، آپ شاید سمجھ نہیں پائے ہیں۔ شوہر سمجھتا ہے کہ شاید میری غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ شوہر نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر بیوی کہتی ہے کہ اپنے تمام ملازمین کو تنخواہ اور اختیارات تو آپ ہی دیتے ہیں نا، اس لیے مجھے جب پیسوں وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی تو میں ان ملازمین سے مانگ لیا کرتی تھی، اور جب کبھی کسی ملازم کی بیوی میکے جاتی تو میں اس ملازم کے گھر رات گزار لیا کرتی تھی۔ اس طرح میں آپ کا حق ان ملازمین کے ذریعے سے بخوبی ادا کر رہی ہوں، اور میں نے آپ سے کبھی بے وفائی کا سوچا تک نہیں ہے۔ آج رات آپ کے اس ملازم کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے میں آپ کے حقوق ادا کرنے اس کے گھر آ گئی۔ اس طرح آپ کا ملازم بھی خوش ہو جاتا ہے اور آپ کے کام خوشی سے کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ میں دراصل آپ کے حقوق ان کے ذریعے، اس ملازم کے ذریعے ادا کر رہی ہوں۔ اس پر اس شوہر کو مزید غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم اتنا بڑا گناہ کرتی ہو اور اپنے گناہ پر شرم کرنے کے بجائے تم اس ڈھٹائی سے تعویلیں پیش کر رہی ہو، اور اس نے بیوی کو اس پہ غصے میں طلاق کر دے کے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ مثال ذرا کسی قبر پرست کے اوپر پیش کریے، اس سے پوچھیں کہ اگر اس کی بیوی یہ حرکت کرے تو کیا یہ برداشت کرے گا؟ کیا اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ اس کو غیرت آئے گی، یہ کہے گا کہ مجھے بہت غیرت آئے گی اور میں اس کو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اب ذرا غور کریں کہ عام انسان تو اپنے آپ کو اتنا غیرت مند سمجھتا ہے کہ اپنی بیوی کی محبت میں کسی غیر محرم کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، تو اس قبر پرست نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اللہ پاک جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور ہم سب کو، بلکہ تجھے سب کچھ عطا فرماتا ہے، اور جس نے یہ غیرت عطا کی ہے، اور وہ اللہ پاک جس سے زیادہ حیا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا جائے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5222 اور مسلم شریف کی حدیث 6995، ان دونوں احادیث کا کچھ مفہوم اس طرح بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پہ ذرا آپ غور کریں، کیا شرک سے زیادہ
عظیم گناہ یا حرام کام کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کی معافی تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ اپنے عمل مبارک سے ہمیں کئی دفعہ واضح کیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کی پوری تیاری کی اور تیاری کے بعد اللہ پاک کے سامنے ہاتھ مبارک بلند فرمائے اور پھر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح کر دیا کہ ہمارا کام صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کی مرضی، وہ چاہے ہماری مدد مکڑی کے ذریعے کرے یا فرشتے نازل فرما دے، جس طرح مرضی وہ ہماری مدد کرے وہ اس کی مرضی۔ مگر یہ قبر پرست اس قدر بے شرم اور بے غیرت ہے کہ اس آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں یہ لکھتا ہے کہ اس کے اندر مدد مانگنے سے مراد قبر میں مدفون وہ بزرگان دین بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او ظالم قبر پرست، تجھے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرتا ہے جو پتھر کی مورتیوں سے مانگتے ہیں۔ وہ مورتیاں بھی تو کسی بندے کی مورتیاں ہیں، جس طرح یہ قبریں بھی تو کسی بندے کی ہیں۔ پھر اے قبر پرست، تجھ میں اور اس ہندو میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ ہندو بھی تو ان ہستیوں کو تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ یہ ہستیاں ان کو بھگوان سے قریب کرتی ہیں، جس طرح تو سمجھتا ہے، یعنی تو بھی قبر والے سے مانگتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، کہ مجھ سے گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر مانگو، اور پھر فرمایا انی فانی قریب، کہ میں تو تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر بھی یہ قبر پرست اللہ کے علاوہ اس قبر کا سجدہ کرتا ہے۔ وہ ظالم، یہ سجدہ بھی تو صرف اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے لیے ہی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور تم نے اللہ کی قدر ایسی نہ کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کی اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین سم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔